اور اسی طرح آپ ایک سیاہ کمبل تھا اس میں بھی آپ آرام فرمایا کرتے تھے. اور جسے عباد ابن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مسجد میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر آپ نے رکھی ہوئی تھی. اور اسی طرح پھر آپ کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. آپ کا ایک اور بالوں کا سیاہ بالوں کا بنا ہوا ایک کمبل تھا جس کو دوہرا کر دیا جاتا تھا اور اس پر آپ آرام فرماتے تھے. اور ایک دفعہ اس کو 4 اس کے تہ کر دی گئیں تو اس سے آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، جیسے پہلے تھا اسی طرح رہنے دو، کہ اس کی وجہ سے میں پھر رات کو اٹھ نہیں سکا. مطلب یہ کہ آپ نے اتنا آرام بھی اس سے پسند نہیں فرمایا، اس میں وہی کوشش کی جو کہ عام آپ کی عادت تھی. اور یہ بھی ہے کہ آپ بستر پر جیسے کہ لیٹے ہیں، لحاف یا چادر یا موٹی کمبل اس قسم کی چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں. جیسے آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام کسی بھی ازواج مطہرات میں جب میں ہوتا تھا ان کے ساتھ کسی کے لحاف میں تو وہ نہیں آتے تھے، سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جب ہوتا تھا اس وقت آپ تشریف لائے ہیں. اور اسی طرح آپ کا جو تکیہ تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ رات کو تشریف لاتے تھے اپنے بستر پر آرام کے لیے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ بسمک اللہم احیا و اموت. تو اللہ ہی کے نام سے پھر آپ نے اس کو سونے اور جاگنے کا اپنا یہ طریقہ بتایا ہے. اور پھر اس کے بعد جو طریقہ تھا کہ آپ دونوں ہاتھ اپنی ہتھیلیوں پر اس میں پھونکتے تھے اور اس میں پڑھا کرتے تھے کہ آپ تینوں کل پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک کے اور پھر اپنے سارے جسم پہ جہاں پر بھی ہاتھ پہنچتا تھا اس کو پھیر لیتے تھے. اور اس طرح یہ آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح اپنے اوپر ہی ایک یہ دم ہو جاتا تھا. اور پھر آپ کے عادت یہ بھی تھی کہ آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹا کرتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ لیتے تھے اور پھر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اور پھر جب اپنے بستر پر آتے تھے یہ بھی منقول ہے سنت سے، یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی. اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اور اگر رات میں کبھی آپ اٹھتے تھے آنکھ کھلتی تھی تو آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور کبھی آنکھ کھل جاتی رات میں تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے اور اس طرح اٹھتے ہوئے بھی جب اٹھتے تھے اس وقت بھی کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور پھر مسواک کرتے تھے. اور یہ سورہ آل عمران کی جو 10 آیات ہیں یہ بھی آپ کا معاملہ طریقہ تھا کہ آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 190 سے 200 تک 10 آیات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض یہاں سے شروع کرتے تھے. اور پھر یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق
ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. اور آپ عموماً جب شروع رات میں آرام فرماتے تھے تو پھر آخر میں اٹھتے تھے، آخری پہر میں. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ شروع میں بعض مرتبہ جو مسلمانوں کے امور ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو جاگنا پڑتا تھا. اور یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا. اور جب آپ سو جاتے تھے تو آپ کو جگایا نہیں جاتا تھا جب تک کہ آپ خود نہ اٹھ جائیں، خود نہ آپ جاگ جائیں تو آپ کو کوئی جگاتا نہیں تھا. اور اسی طرح اگر رات میں سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی جہاں کہیں آرام کرتے تھے، سفر کے دوران کہیں اترتے تھے، تو پھر آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے. اور صبح سے پہلے اگر آپ نے یہ آرام فرمایا ہے، اترے ہیں سفر میں، تو اپنی جو بازو ہے اس کو کھڑا کر کے اور اپنے ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کے یوں آپ آرام فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. تو یہ چیزیں جو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہی جو رات کو اس طرح سفر کرنا اور پھر رات میں صبح سے پہلے اگر یہ ہے تو وہی سفر جو ہے اس کو اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور آپ کی جو نیند تھی وہی اس میں اعتدال تھا. اور یہی انسان کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اس کی صحت کے لیے کہ اس میں اعتدال ہو، کہ دن اور رات کا جو 1/3 ہے وہ اس کے لیے آرام کے لیے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے، تو وہ اس میں آرام کر لیتا ہے، چاہے رات میں ہو یا دن میں ہو، تو وہ اس کی صحت کے لیے کافی ہوگا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے حوالے سے، کہ سواری کے حوالے سے آپ کا کیا معمول تھا. تو آپ نے گھوڑے کی سواری کی ہے، اونٹ کی، خچر کی، گدھے کی. اور اسی طرح گھوڑے پر جو آپ سوار ہوئے ہیں، بعض دفعہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کاٹھی ڈال کے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کی ننگی پیٹھ پر آپ نے سواری کی ہے. بعض دفعہ اس کو دوڑاتے بھی تھے اور اکیلے بھی سفر کرتے تھے، اور یہ اکثر یہی تھا کہ اکیلے اس پہ سفر کرتے تھے. اور لیکن اونٹ پر یہ ہوتا تھا کہ اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے تھے، اور یا یہ ہے کہ کسی کو آگے بٹھا لیا، آپ خود پیچھے ہو گئے. اور اسی طرح 3 تک سواریاں اس پر بیٹھ جاتی تھیں. اور اسی طرح مرد بھی بیٹھے ہیں، خواتین کو بھی آپ نے بٹھایا ہے. تو زیادہ تر جو آپ کی سواری تھی اس میں گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں. جہاں تک کہ خچر ہے تو وہ عموماً وہاں نہیں تھے، الا یہ کہ وہ جو آپ کو ہدیہ کیے گئے وہی خچر تھے، ورنہ اکثر تو یہی 2 سواریاں تھیں جو آپ کے استعمال میں رہی ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو جانور رکھے تھے، جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اس میں بکریوں کی تعداد تھی کہ 100 بکریاں تھیں، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس سے تعداد بڑھے. اگر کوئی بکری کا اضافہ ہوتا بھی تھا تو اس کو پھر اس میں ایک بکری کو ذبح کر دیا جاتا تھا، کم کیا جاتا تھا. اسی طرح آپ نے غلام اور لونڈیاں رکھے ہیں، ان کو بھی رکھا ہے، اور ان کو بھی آپ آزاد کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی آزادی دیتے تھے. جیسے کہ آپ نے خود یہی کہا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی بھی شخص کو، مسلمان کو آزاد کرتا ہے تو وہی اس کے جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے. ہر اس کے عضو کے بدلے میں اس کا عضو جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اور اس طرح پھر آپ نے اس کی تاکید کی ہے. اب آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لین دین کے معاملات تھے، بیع و شراء ہے، اس کے بارے میں آپ کا طریقہ کیا تھا، اس میں آپ کا معمول کیا تھا، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں فروخت بھی کی ہیں، خریدی بھی ہیں. خریدنا آپ کا زیادہ تھا، اور خاص طور پہ بعثت کے بعد فروخت کا معاملہ کم ہو گیا ہے. اور ہجرت کے بعد تو بہت کم ہی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے کوئی فروخت کی ہو، کوئی چیز بیچی ہو.
सिवाय चंद वाक़यात के मिलते हैं कि एक दफ़ा आपने एक वो प्याला वो बेचा था, और इसी तरह वो जो काठी होती है, काठी के ऊपर जो कपड़ा होता है, वो आपने बेचा था, लेकिन नीलाम की सूरत में। नीलाम की सूरत में, जैसे कि वाक़या एक हदीस में आता है। इसी तरह एक ग़ुलाम था जिसको उसके मरने मालिक के मरने पर उसकी आज़ादी मौकूफ़ थी, जिसको मुदब्बर कहा जाता है, उसको भी आपने मना किया और उस ग़ुलाम को बेचा है। और इसी तरह आपने एक स्याह फाम ग़ुलाम था, उसको 2 ग़ुलामों के बदले उसको बेचा था। तो ये चंद वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें आपने इस तरह उनको फ़रोख्त किया है। लेकिन जहाँ तक के ख़रीदने का मामला है, वो बहुत है, कई उसके वाक़यात और कितनी ही उसकी मिसालें मिलती हैं। इसी तरह आपने वो मज़दूर भी रखे हैं, मज़दूरों को से काम भी लिया है, और इसी तरह खुद आपने जो मज़दूरी की है, इस तरह मज़दूर रखना जो है मज़दूर बनने से ज़्यादा है। और ये वही, जैसे कि हम हदीस में पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले आप बकरियां चराया करते थे और उसके ऊपर उजरत आपको मिलती थी। इसी तरह खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर जो आप शाम तशरीफ ले गए थे, वो भी उजरत पर था। और अगर वो उजरत पे ना हो बल्कि मुजारबत के तौर पर हो, तो वो भी जायज़ है, वो भी आपने किया है, जैसे कि हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आपने किया था। और उसमें उजरत का मामला जो था वो इस लिहाज से था कि आपने जरश का सफ़र किया था और उसके बदले आपको एक नौजवान ऊँटनी आपको दी गई थी, या वो आपकी उजरत थी। तो बहरहाल ये आपका तरीका था। और इसी तरह आपने मुशारकत भी की, पार्टनरशिप भी हुई, और उसमें आपका एक पार्टनर जब आया आपके पास, तो आपने फरमाया कि ये उसने पूछा कि क्या आप मुझे पहचाने नहीं? तो उसने कहा कि हाँ, कि तुम मेरे शरीक थे, मेरे साथ तुम्हारी शराकत थी, और तुम बेहतरीन शरीक थे। किसी किस्म की तुमने ऐसी कोई बात नहीं की, जो बात भी है वो सच्ची की, हक के मुताबिक की, कोई उसमें हेर फेर नहीं था। और इसी तरह आपने अपनी वकालत, वकालत से मुराद ये है कि किसी का नायब बनना, किसी का कायम मकाम बनना, तो खुद भी बने हैं, दूसरों को भी बनाया है आपने। और इसी तरह आपने हदिया दिया भी है और कबूल भी फरमाया है, और उसके बाद आप उसके बदले भी दिया करते थे। जो भी अगर लेते थे किसी से हदिया, तो आप ज़रूर उसको उसका बदला दिया करते थे। और सलमा इब्न अक्वा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक लौंडी आई माल गनीमत में से, तो आपने कहा कि ये मुझे दे दो, तो उन्होंने फिर आपको दे दी वो। तो आपने उसको बदले अहले मक्का से मुसलमान कैदी छुड़ाए, उसको दे दिया, और उसकी जगह फिर ये कैदी छुड़ाए हैं। और इसी तरह फिर आपने उधार लिया है रहन रख के, और कर्ज भी लिया है, उधार भी लिया है, और खरीदा भी है, कहीं नकद पे कहीं उधार पर, दोनों तरह ये भी हमें मिलता है। इसी तरह आपने जो जमानत देने का मामला है, गारंटी देना किसी की, वो भी आपने किया है। एक तो वो मामलात हैं जिसमें जन्नत की जमानत है, अल्लाह ताला उसके बदले जन्नत में उसका अजर अता फरमाएंगे। और दूसरा एक अमूमी एक गारंटी आप दिया करते थे, खासतौर पे अगर मुसलमानों में से कोई ऐसा शख्स इंतकाल कर जाता था जिसके पीछे कुछ नहीं छोड़ के गया है, और वो मकरूज मर गया, मरकूज इंतकाल हो गया, तो फिर आप यही कहा करते थे कि ये मेरे जिम्मे है, और खुद आप फिर उसके बदले बैतुल माल से उसका ये कर्ज अदा कर देते थे, उसको किया करते थे। कि ये एक तरह से एक सुन्नत हो गई कि अगर इस तरह को मुसलमान हो जाए, इस तरह इंतकाल कर जाए, तो उसके जिम्मे जो कर्ज है वो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बैतुल माल से उसको अदा कर दे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका हमें नजर आता है। इसी तरह आपने वो जो ज़मीन आपकी थी, उसको आपने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था, और ताकि उसका फ़ायदा जो है मुसलमानों को हो। इसी तरह आपने सिफारिश की भी है, और सिफारिश कबूल भी की है। तो बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मामला भी आता है, जैसे कि हदीस में, कि जब वो आज़ाद हो गई और उनका शौहर गुलाम था, तो वो मसला ख़त्म हो गया। तो आपने एक तरह से सिफारिश की बरीरा से कि अगर तुम इसको कबूल कर लो, शौहर इसी को रखो,
تو کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، ناراضگی نہیں کی کہ کیوں نہیں اس نے مجھے میری بات کو ٹھکرا دیا، مانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک مشورہ دیا تھا، ایک سفارش کی تھی، وہ اس کی مرضی پر تھا۔ اسی طرح پھر آپ کی جو قسم کا معاملہ ہے، حلف کا، اس میں بھی بعض مرتبہ آپ اس میں استثناء کرتے تھے۔ استثناء کرنے سے مراد یہی ہے کہ اس میں سے الا یہ کہہ کے اور اس میں سے کوئی چیزیں مستثنا ہو جاتی تھیں، اور بعض مرتبہ اس میں کفارہ ادا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ جو قسم ہے اس کے مطابق ہی کام کیا کرتے تھے، اور وہ بات کو مکمل جیسے کہ قسم کھائی ہے اس کے مطابق ہی عمل کیا جاتا تھا۔ اور پھر آپ کے یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ ہنسی مذاق بھی آپ کیا کرتے تھے، لیکن اس میں کبھی آپ نے کوئی غلط بات نہیں، جو بات بھی کہی حق کہا ہے، سچ کہا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح توریہ کرنا، توریہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک وہ بات کہے جس کے دو مفہوم ہو، ایک مفہوم وہ سمجھتا ہے اور دوسرا جو سننے والا ہے وہ دوسرا مفہوم لے سکتا ہے۔ تو اسی لیے پھر آپ نے وہ اس طرح سے توریہ سے بھی کام لیا، اور خاص طور پہ جب جنگی معاملات ہوں، سفر ہو، اور آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک جنگ کا معاملہ ہے، تو اسی لیے پھر اس کو چھپانا مقصود ہے، تو اس صورت میں پھر وہ توریہ سے کام لیا جاتا تھا۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک طرح سے اس چیز کو چھپانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جنازے میں شریک ہوتے تھے، کوئی آپ کو دعوت پہ بلاتا تھا وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح کہیں کوئی بیوہ ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، ان کی ضرورت ہے تو پھر آپ تشریف لے جاتے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ شعر و شاعری بھی پسند تھی آپ کو، تو اس قسم کی جو نعتیہ کلام کوئی پڑھتا تو آپ اس کو بھی سنتے تھے اور اس پر بھی اس کو انعام بھی دیتے تھے۔ اور یہی ہے کہ اس میں یہی چیز ہے کہ جو چیز سچ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، غلط بات نہ ہو، اور اگر کوئی ایسی جیسے کہ دوسروں کی ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تو کوئی اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن دوسروں کے بارے میں آپ نے صاحب بتا دیا، اگر کوئی اس طرح جو تعریف کرتا ہے تمہاری تو ان کے منہ پر مٹی پھینک دو یا منہ میں مٹی ڈال دو، تو یہ اسی لیے کہ ان کو ان کے مقصد میں ناکام کر دو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی صحت کے حوالے سے کوششیں ہیں کہ اس میں ریاضت بھی آ جاتی ہے، بھاگ دوڑ بھی آ جاتی ہیں، اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، اور دوسرے جو گھر کے کام کاج ہیں وہ تمام آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، کہیں آپ نے گھوڑے پر لگائی ہے، کہیں آپ نے پیدل دوڑ لگائی ہے، اسی طرح آپ نے کشتی بھی کی ہے، اور جہاں تک کہ گھر کے معاملات ہوتے تھے اس میں بھی آپ خود اپنے کام کر لیا کرتے تھے۔ کبھی اپنا جوتا ٹوٹ گیا یا پھٹ گیا یا اس میں سے کھل گیا تو اس کو خود ہی آپ نے گانٹ لیا، اپنے کپڑے کو پیوند لگا لیا، اپنے جو کنویں کا ڈول ہوتا تھا چمڑے کا ہوتا تھا تو وہ اگر پھٹ گیا تو اس کو پھر آپ نے اس میں جوڑ لگا لیا۔ بکری کا دودھ دہنا ہے، اپنے کپڑوں کو اس طرح دھونا ہے یا اس میں صفائی کرنی ہے، اور تو اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت بھی ہے وہ بھی پوری کر دیتے تھے۔ جیسے کہ مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شریک ہو کر اینٹیں اٹھائیں اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور اسی طرح آپ نے بھوک کی صورت میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، کبھی بھوکے ہوتے تھے کبھی کھانے کو ملتا تھا۔ اسی طرح آپ نے خود بھی مہمان نوازی کی اور آپ خود بھی مہمان بھی بنے، اور اسی طرح آپ کے انہی اعمال میں وہ حجامہ جو سینگیاں لگانا جسے کہتے ہیں، وہ حجامہ بھی آپ نے اپنے سر کے بیچ میں کروائی ہے، اپنے پاؤں کے اوپر کروائی تھی، اور اسی طرح آپ نے دونوں کندھوں کے درمیان وہاں پہ حجامہ کروائی تھی، اور اسی طرح دواؤں کا استعمال ہے وہ کیا ہے آپ نے، اور وہ کئی جسے کہتا ہے جسے لوہے کا گرم کر کے اس سے نشان لگانے کا ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ نے کہا، اور اسی طرح دم کرنے کے بارے میں آپ نے خود طلب نہیں کیا لیکن دم کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو
बीमार हैं उनके बारे में बताया कि वो परहेजी मामलात क्या हैं जिसके ज़रिए से वो बच सकता है। और जैसे कि इमाम इब्न क़य्यिम यही कहते हैं कि तिब के 3 उसूल हैं, एक तो परहेज़ है, एक सेहत की हिफाजत उसके इंतज़ामात हैं, और तीसरी है कि जिस्म में जो मुज़िर मवाद है उसका निकालना है। तो अल्लाह ताला ने ये तीनों चीज़ें जो हैं कुरान करीम में बयान कर दी हैं। और जैसे कि पानी के हवाले से, अगर पानी मुज़िर है किसी के लिए तो वहाँ पे फरमाया वइन कुन्तुम मर्दा वला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। तो यहाँ पे भी बीमार के हवाले से फरमाया कि बीमार भी अगर उसको पानी से तकलीफ होती है तो वो तयम्मुम कर सकता है। और सेहत की हिफाजत के हवाले से फरमाया कि फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तो मुसाफिर के लिए रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दे दी ताकि वो अपनी सेहत की हिफाजत कर सके। और इसी तरह फिर आपने जो तीसरी चीज़ है उसके बारे में भी फरमा दिया सूरह बकरा की इस आयत में कि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिही फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। तो मरीज के लिए और उस जिसके सर में कोई तकलीफ है और वो इहराम की हालत में है तो उसका सर मुड़ाने की उसको इजाज़त दे दी ताकि उसके ज़रिए से जो भी इस किस्म का फासिद मादा है वो निकल जाए, और सर में जो उसकी तकलीफ है जिसकी वजह से ये जुएँ पैदा हो रही हैं वो सब ख़त्म हो जाए। तो इस तरह फिर वो ये फ़ायदा भी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने भी इन तीनों चीज़ों का जिक्र किया है। एक दफ़ा फिर आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात की तरफ कि आपके जो यही लेन देन के मामलात थे उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बेहतरीन आपका तरीक़ा था। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी से कोई उधार लेते थे तो फिर उसको वापस करते और उससे बेहतर अंदाज में बेहतर चीज़ देनी है, या उसने जो दिया था रकम की सूरत में तो उससे बढ़ा कर देना है। तो ये आपका एक अच्छा तरीका था कि आप इस तरह उसको वापस करते हुए देते थे। और दूसरी बात है कि फिर उसको दुआ भी देते थे कि बारक अल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका इन्नमा जज़ाउस सलफ़ी अलहम्दु वल अदा। तो ये है कि उसका शुक्रिया भी अदा करो, उसके लिए दुआ भी करो और उसका जो कर्ज है वो भी अदा कर दो। तो एक दफ़ा एक शख्स से आपने 40 सा कोई लिया होगा अनाज की सूरत में, तो वो उसी अंसारी को हाजत हुई, ज़रूरत महसूस हुई उसको, तो वो आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कोई चीज़ आई नहीं है। तो उस शख्स ने कुछ कहना चाहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी और ने उसको मना करने की कोशिश की तो आपने फरमाया कि ला तकुल इल्ला खैरा फाना खैरु मन तसल्लफ, के खैर के अलावा और कुछ मत कहो, कोई और बात कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेहतरीन शख्स हूँ जो इस तरह कर्ज अदा करता है। और फिर आपने जब आपके पास हुआ तो 40 वो सा तो आपने वो दिए जो कि उससे लिए थे आपने, और उसके साथ साथ 40 सा और आपको दिए, इस तरह 80 सा उसको दिए। तो ये देखिए किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन सहाबा किराम के साथ हुस्न सलूक फरमाते थे। एक दफ़ा आपने ऊँट लिया किसी से, तो उसका जो मालिक था वो लेने आ गया और उसने फिर वो ज़रा सख्ती से बात कही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सहाबा किराम एकदम बड़े कि इसको ज़रा पकड़ें, ज़रा इसको मज़ा चखाएं। तो आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा मत करो, फ़इन्न लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ालन, कि जो हकदार है उसको तो कुछ तो कहेगा ही, वो ज़ाहिर है उसका हक है, वो मांगने आया है। और एक दफ़ा एक चीज़ आपने कोई ख़रीदी और आपके पास उसकी कीमत नहीं थी, लेकिन फिर वो उसके फिर आपको नफ़ा मिल गया उस पे, तो आपने वो बेच दी। और जो उसका नफ़ा मिला तो बनी अब्दुल मुत्तलिब की जो बेवाएँ थीं उनको वो पैसा उनको दे दिया ताकि वो, और फिर आपने कहा कि इसके बाद मैं कोई चीज़ उस वक्त तक नहीं खरीदूंगा जब तक कि मेरे पास उसकी कीमत नहीं होगी। और इसी तरह फिर एक और वाक़े में भी आता है कि आपने कोई चीज़ किसी से ली थी और बल्कि एक यहूदी से एक ख़ास मुद्दत तक के लिए आपने कोई चीज़ ली,
تو وہ مدت سے پہلے ہی آ گیا، اب یہ وقت تو آیا نہیں تھا دینے کا، واپسی کا، تو آپ نے کہا کہ اب یہ وقت تو آیا نہیں، تم پہلے سے مانگ رہے ہو۔ اس نے یہ ہے کہ اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے یہ کہا کہ اے بنی عبد المطلب تم لوگ بڑا ٹال مٹول کرتے ہو، خام خواہ ایسی بات کہے گی، تو صحابہ کرام کو برا لگا اور وہ بڑھے اس کی طرف، تو آپ نے منع کیا اور خوب انتہائی بردباری سے آپ نے اس کا برداشت کیا۔ تو یہودی نے کہا کہ میں نے تمام جو آپ کی علامتیں ہیں نبوت کی وہ سب میں نے دیکھ لی، سب پہچان لی، سوائے یہ علامت کے کہ آپ حلیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ مزید آپ کا علم بڑھ جاتا ہے، آپ کی بردباری بڑھ جاتی ہے، تو وہی میں جاننا چاہتا تھا، اسی کا میں تجربہ کر رہا تھا۔ اور اس یہودی نے پھر وہ اسلام قبول کر لیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال کے حوالے سے آپ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے۔ تو اس میں جو ہمیں ملتی ہیں احادیث میں جو اور سیرت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو اس طرح چلتے تھے جیسے کہ کوئی کسی اونچائی کی طرف چڑھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک خم ہوتا تھا آپ کے جسم میں، جھک کے جیسے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا معلوم ہو کہ یہ بہت ہی کوئی بوڑھا شخص چل رہا ہے، لیکن ایک طرح سے تواضع کا انداز ہے کہ آپ اس طرح آپ کی چال ہوا کرتی تھی، اور چال میں بھی آپ تیز چلا کرتے تھے اور بڑے ہی آرام سے، سکون سے، اطمینان سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے، اور جیسے کہ سورج آپ کے چہرے سے میں چمک رہا ہوں، اور اسی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں سے زیادہ کوئی تیز رفتار کوئی شخص نہیں دیکھا ہے، جیسے کہ زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ دے سکیں، لیکن آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی یہی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے کہ ذرا آپ کے جسم میں خم سا ہوتا تھا، اور جیسے کہ آپ کہیں کئی دفعہ اوپر اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو وہ اس کی کیفیت بنتی تھی۔ تو اسی طرح پھر آپ کی جو چال تھی اس میں ہمت ہے، شجاعت ہے، عزم ہے، اور بہترین طریقے کے مطابق، تاکہ اس میں کوئی کمزوری کا اظہار نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہ کہ جو مد مقابل ہیں یا دشمن ہے وہ دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ انتہائی کمزور شخصیت کا ہے۔ تو حالانکہ آپ کی اسی چال میں کسی قسم کو کوئی تکبر کی تو بات تھی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن آپ چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے کہ آپ کی یہ چال جو ہے بہت ہی باعزت، بہت ہی ایک سکون اور اطمینان کی تھی۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا، اور جیسے ہر چیز میں آپ کے یہاں اعتدال تھا، اسی میں بھی اعتدال تھا۔ اور جب آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی چلتے تھے، ان کے ساتھ آپ کی چلنا ہوتا تھا تو وہ آپ کے آگے چلتے تھے، آپ پیچھے چلتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ دعوا ظہری للملائکہ، میری پیٹھ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے رہنے دو، میرے فرشتے چل سکتے ہیں، تم آگے چلو۔ اور اسی لیے پھر آپ صحابہ کرام کو آگے چلتے خود پیچھے رہتے تھے، اور آپ ننگے پاؤں بھی چلے ہیں، چپل پہن کے بھی چلے ہیں، اور کبھی صحابہ کرام کے پورا گروہ ہوتا تھا، کبھی تھوڑے سے ہوتے تھے، کبھی اکیلے ہوتے تھے، اور بعض غزوات میں آپ اس طرح چلے ہیں تو آپ کے پاؤں کی انگلی زخمی ہو گئی اور اس میں سے خون نکلنے لگا، تو آپ نے یہی فرمایا کہ حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہے صرف جو خون آلود ہو گئی، اور جو کچھ بھی تجھے ملا ہے اللہ کی راہ میں تجھے یہ اٹھانا پڑا ہے۔ اور اسی طرح سفر میں بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ پورے اپنے قافلے میں پیچھے رہتے تھے، پیچھے رہتے تھے۔ کوئی کمزور ہے تو اس کی یا اونٹنی یا گھوڑا چل نہیں رہا ہے تو اس کو دھکیلنا ہے، دھکا دینا ہے، کچھ اس کی اور مزید مدد کرنی ہے، وہ کرتے تھے۔ کسی کو ساتھ بٹھانا ہے تو ساتھ بٹھا لیا ہے، کسی کے لیے کوئی دعا کرنی ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ کر لیتے تھے، جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے چال میں اور اس طرح کی تمام جو معاملات ہیں اس میں تھا۔ اب آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقہ کار، آپ کی وہ سنت جو بیٹھنے میں اور
तकिया लगाने में, टेक लगाने में थी, तो आप ज़मीन पर भी बैठ जाते थे, चटाई पर भी बैठे हैं, कोई बिस्तर बिछा हुआ उस पर भी बैठे हैं। और कैला बिनते मखरमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप उकड़ों बैठे हुए थे। तो मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा और पूरी तरह आप कितने खुशू व खुदू से और तवाज़ु से बैठे हुए थे, मैं खुद खौफ से कांप उठी। और इसी तरह अदी इब्न हातिम आपके पास आते हैं, तो आपने उनको अपने घर ले गए और फिर लौंडी ने आपके लिए वो तकिया या वो ताकि आप उस पर बैठ सकें, तो वो आपने अपने और आदि के दरमियान रखा और ज़मीन पर बैठ गए। तो आदि भी यही कहते हैं कि उससे ही मैं समझ गया कि आपके अंदर किसी किस्म का कोई बड़ाई, गुरूर, तकब्बुर या शाहाना कोई भी आपके यहाँ तौर तरीका नहीं है। और इसी तरह फिर आप ज़मीन पर भी या जो भी हो उस पर चित भी लेट जाते थे और एक पाँव दूसरे पाँव पर रखते थे, और तकिए पर भी आपने टेक लगाई है, और इसी तरह अपने बाएं पहलू पर लगाते थे, अपने दाएं तरफ भी लगाते थे। और इसी तरह अगर निकलना होता था तो भी आप सहारा भी ले लेते थे, और अगर कमज़ोरी महसूस हो रही है तो अपने सहाबा किराम के किसी के कंधे पर हाथ रख के भी आपने इस तरह टेक लगाई है और इस तरह चले हैं। अब आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ज़ाए हाजत के हवाले से आपका तरीक़ाकार क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी बैतुल ख़ला में दाखिल होते थे तो ये पढ़ने के बाद दाखिल होते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस और अर्रिज्सुन नजसुश शैतानिर रजीम, ये भी आता है। और जब निकलते थे तो कहा करते थे कि गुफरानक। और इसी तरह इस्तिंजा पानी से भी किया है आपने, कभी वो इस्तिंजा वो ढेलों से भी किया है, कभी दोनों को इस्तेमाल किया है। और जब सफ़र में भी होते थे और इस तरह क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते थे तो ज़रा दूर चले जाते थे ताकि लोगों की आंखों से ओझल हो जाए, ये भी आपका तरीका था। और अपनी इस तरह क़ज़ाए हाजत के लिए कोई ना कोई ओट तलाश करते थे कि उस ओट में बैठ के, या तो खजूरों के कोई झुंड है उसके अंदर बैठ के, या दरख्तों के झुंड में, या और कोई ऐसी चीज़ उसके ओट में बैठ के आप ये अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। और इसी तरह ये है कि अगर कोई ज़मीन जहाँ पे पेशाब करने की ज़रूरत है, अगर वो ज़रा सख्त है तो उसको अपनी लाठी से, अपनी उसी किसी चीज़ से, लकड़ी से उसको वो नरम करके, ताकि छींटें जो है ना वो वापस आएँ, और वो उसके बाद फिर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते थे। इसीलिए फिर आपका यही तरीका था कि आप ऐसी जगह ही तलाश करते थे जहाँ पे छींटे पड़ने का खदशा ना हो, वो डर ना हो, ऐसी जगह तलाश करके वहाँ पे अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। और अक्सर तो यही नज़र आता है कि आपने बैठकर ही अपनी क़ज़ाए हाजत की, अपनी ज़रूरत पूरी की है और खड़े होकर नहीं किया है। सिवाय एक हदीस में आता है कि जहाँ पर आप इस तरह आए थे जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था और वहाँ पर आपने खड़े होकर इस तरह अपनी ज़रूरत पूरी की थी, पेशाब किया था। तो यही कहा गया है कि उस वक्त आपके जो घुटनों के पीछे तकलीफ थी, बैठना मुश्किल था, तो खड़े होकर किया था। उससे हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये जवाज़ के लिए था कि अगर कोई ज़रूरत हो तो फिर आदमी ये ज़रूरत खड़े होकर पूरी कर सकता है, वरना बेहतर यही है कि वो बैठ कर किया जाए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीका था। और फिर उसके बाद आप निकलते तो कुरान करीम की तिलावत भी करते, उसी हालत में भी कर सकते हैं कि ठीक है ज़बानी पढ़ते थे। और फिर आप इस्तिंजा भी करते थे और बाएं हाथ से वो इस्तेमाल करते थे, ढेले या कोई ऐसी चीज़ें हैं वो बाएं हाथ से करते थे। तो और बाज़ लोग जो हैं इस हालत में भी आपको सलाम किया करते थे तो आप उसका जवाब नहीं देते थे, इसलिए कि आप क़ज़ाए हाजत में हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया और ये चीज़ भी आपने कबूल नहीं की। बाद में आता है कि उसके बाद आप जब फारिग हो गए और फिर आपने एक जगह से एक तरह से तयम्मुम सा किया और उसके बाद फिर आपने सलाम का जवाब दिया। अब आगे चलते हैं कि वो फितरती उमूर जो कि हर इंसान के साथ है, उनमें आपका क्या मामला था। उसमें ख़ास तौर पे जो
دایاں پہلو ہے، دایاں ہاتھ ہے، اس کا استعمال. تو آپ کو یہی چیز پسند تھی کہ اپنے جوتا پہننے میں، بالوں کو کنگھی کرنے میں، پاکیزگی اختیار کرنے میں، لین دین میں دایاں ہاتھ کا ہی استعمال ہوتا تھا. تو اس طرح آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے کھانے پینے اور پاکیزگی کے لیے، اور بایاں ہاتھ جو تھا وہ پھر ہوتا تھا قضاء حاجت کے لیے، یا کوئی بھی تکلیف یا کوئی اذیت والی چیز جو ہو، ضرر رساں چیز ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے. اور پھر آپ کا سر مڑانے کے لحاظ سے آپ کا طریقہ یہی تھا کہ پورا سر کو مڑاتے تھے، تو یا اس کو پورے کو چھوڑ دیتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ چھوڑ دیا کچھ رکھ لیا، یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے. اور جہاں تک کہ حلق آپ نے کروایا ہے یا پوری طرح سر مڑایا ہے، وہ زیادہ تر یہی ہے کہ جب آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے اس میں ہی آپ نے اس کو کروایا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کے بال پورے ہوتے تھے، آپ لمبے بال رکھتے تھے. اسی طرح مسواک بہت پسند تھی آپ کو. آپ چاہے آپ روزے سے ہوں یا روزے کے بغیر ہوں، مسواک ضرور استعمال کرتے تھے. سونے کے بعد جب اٹھتے تھے تب مسواک کرتے تھے، وضو کے وقت کرتے تھے، نماز کے وقت، گھر میں داخل ہوتے ہوئے. تو آرات کی جو مسواک ہوتی تھی عموماً وہی آپ کے استعمال تھی. اسی طرح آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، خوشبو بھی آپ کی پسندیدہ چیز تھی اور وہ آپ استعمال کرتے تھے. اور اسی طرح جو ایک ان چیزوں کا بھی ہے کہ نورہ کا استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز بنائی جاتی تھی جس کے ذریعے سے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے وہ آپ استعمال کیا کرتے تھے، ان بالوں کو صاف کرنے کے لیے. تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. جہاں تک کہ سر کے بال ہیں، تو پہلے تو آپ کا طریقہ یہ رہا کہ آپ اپنی صرف کنگھی کر کے بالوں کو سیدھا کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دی کہ بیچ میں سے مانگ ہو اور بال جو ہیں دونوں دائیں بائیں ان کو کر دیا جائے. تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. اور جہاں تک کہ حمام کا تعلق ہے، آپ کبھی اس میں نہیں گئے، اس لیے کہ عربوں کے ہاں یہ چیز معروف بھی نہیں تھی اور وہاں یہ طریقہ بھی نہیں تھا، تو اسی لیے اس کا ذکر ہمیں کم ہی ملتا ہے. اسی طرح سرمے کا استعمال ہے، تو آپ کے پاس ایک سرمے دانی تھی جس میں ہر رات 3 مرتبہ آپ اپنی آنکھوں میں وہ سرما استعمال کیا کرتے تھے. خضاب کے سلسلے میں کہ کیا آپ نے اپنی داڑھی میں خضاب استعمال کیا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے استعمال کیا تھا. تو پہلے یہ تو معلوم ہو کہ کیا واقعی آپ کے بالوں میں، سر میں یا داڑھی کے بالوں میں کوئی سفیدی آئی تھی. تو وہ اس کے بارے میں جہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے، خوشبو بالوں میں بھی لگا لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے اس میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خضاب لگا رکھا ہے، اور حالانکہ وہ خضاب نہیں ہوتا تھا. اور اسی طرح آپ کی جو صرف یہ ہے کہ داڑھی کے چند بال جو ہے وہ سفید ہوئے تھے، تو اس میں بھی آپ جب تیل استعمال کرتے تھے یا اس قسم کی کوئی دہن استعمال کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ خضاب لگا ہوا ہے یا اس میں رنگ اس کا بدلا ہے. اور جہاں تک کہ کنگھی کرنے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کو پسند تھا. کبھی آپ کس طرح کے بال بکھرے ہوئے منتشر ایسا نہیں تھا، تو خود بھی کنگھی کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی تھیں. اور آپ کی جو بالوں کا ہے تو وہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں ہمارے حدیث میں، تو وہ 3 الفاظ ہیں. ایک تو وہ وفرا ہے، وفرا سے مراد ہوتی ہے کہ وہ سر کے بال جو ہیں وہ جو سر پر ہوں، اور یا وہ بال جو کانوں تک آ جائیں، کانوں تک آ جائیں تو یہ وفرا ہے. اور اگر وہ یا اور نیچے چلے جائیں تو اس کو جمہ کہا جاتا ہے، اور نیچے چلے جائیں کندھے تک آ جائیں یا گردن تک پہنچ جائیں تو وہ لما کہلاتے ہیں. تو اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ وفرا اور جمہ کے درمیان تھے، دونوں کے درمیان آپ کے تھے. یہ مطلب یہ ہے کہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے اگر لمبے ہو جاتے تھے، اور 4 اس کی لٹیں ہو جاتی تھیں. ام ہانی یہی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو پھر آپ کی یہ 4 لٹیں تھی بالوں کی.
اور اسی طرح پھر آپ کی یہ بھی طریقہ تھا کہ خوشبو کے بارے میں کبھی آپ نے خوشبو رد نہیں کی، کبھی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کو قبول کیا ہے. جیسے آپ نے ریحان کے بارے میں فرمایا کہ ریحان جو خوشبودار ایک پودا ہے، اسی لیے فرمایا کہ کسی کو اگر ریحان دیا جائے تو اس کو رد نہ کرے، اس لیے کہ وہ بہت ہی خوشبودار چیز ہے اور بہت ہی ہلکی پھلکی چیز ہے. تو لہذا پھر آپ نے اسی کو ہی پسند کیا ہے، اس کے بمقابل اس کے کہ جو مشک ہے، عنبر ہے یا غالیہ ہے، اس قسم کی جو خوشبوئیں تھیں جو کہ بہت ہی مہنگی ہوتی تھیں، بہت ہی وہ مشکل سے ملتی تھی، وہ آپ نہیں لیتے تھے. جو اس طرح کی ہلکی پھلکی چیز ہے وہ آپ پسند کرتے تھے اور اس کو قبول کر لیتے تھے. اور اسی طرح پھر آپ کے لیے ایک وہ خوشبو دانی کہہ لیجئے کہ اس قسم کا ایک ڈبہ تھا جس میں خوشبو رکھی رہتی تھی، آپ اس میں سے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ سے سب سے جو پسندیدہ تھی وہ مشک کی خوشبو تھی، دیکھیں اگر مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ دوسری ہے. اور اسی طرح ایک فاغیہ نام کی خوشبو ہے، وہ آپ کو پسند تھی، اور یہی کہا جاتا تھا کہ یہ مہندی کا جو سے لی جاتی ہے یا مہندی سے بنائی جاتی ہیں اس طرح کی خوشبو اس میں پائی جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں ایک نمایاں چیز ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں استعمال کی جو اس وقت موجود تھی، وہ جو لوگوں کے ہاں بھی معمول ہوتی تھی اس میں سے ہی آپ استعمال کرتے تھے. کوئی چیز بھی اس کے لیے کوئی تکلف کرنا، اس کے لیے انتظامات کرنا، اس کو منگوایا جائے، اس کو لایا جائے، اس کے لیے خرچ کیا جائے، یہ نہیں بالکل نظر نہیں آتا. اس لیے کہ اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں تھی، جو مل گیا، چاہے وہ کھانے پینے کے مسئلے ہوں، پہننے اوڑھنے کے مسئلے ہوں، یہ ابھی ہم نے جیسے خوشبو کی بات کی، یہ مسائل ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کے ساتھ کام کیا ہے. کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہمیں نظر آتا جس میں کوئی بے اعتدالی ہو یا کس میں کوئی تکلف پایا جاتا ہو یا اس میں کوئی غلو پایا جاتا ہو، بلکہ اعتدال ہی آپ کی زندگی کا شعار تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کی زندگی اور آپ کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.